خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سب سے پہلی بات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی محنت کرتے ہوئے مکہ کے اندر بڑے حال آئے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو طائف کا واقعہ ہے، وہ اتنا یعنی اس سفر کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف پہنچی تھی کہ اس وقت یعنی عرش و فرش کے فرشتے بھی ہل گئے تھے، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ لیکن 7 میل تک، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ کو ایک پتھر رکھے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریر بچوں نے 7 میل تک پتھر مارے۔ اب ایک پتھر سے خون نہیں نکلتا، جسم پہ ایک پتھر لگے، پھر وہاں دوسرا لگے، پھر تیسرا لگے، کرتے کرتے پھر جا کے خون نکلتا ہے۔ کتنے پتھر نبوت کے جسم اطہر پر لگے ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکل کر اتنا پاؤں مبارک میں گیا کہ پاؤں مبارک خون سے جم گئے، اور فرشتہ آیا، حضور حکم کریے دونوں پالوں کو ملا کے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں، حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھام کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا، دیکھو آج مجھے آپ کو اونچی بات کہتے تو ہم صبر نہیں کرتے، کوئی سخت بات کہتے تو صبر نہیں کرتے، گولی مارنا، ڈنڈا مارنا یہ تو بہت دور چلا گیا ہم سے۔ آج کیوں عدالتیں بری ہوئی ہیں؟ ان بے صبر لوگوں سے بری ہوئی ہیں، ان کے اندر معافی کی نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے عدالتیں آباد ہیں۔ آج یہ حکم ہمارے اندر، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعلان ہو کر امت کو پیغام دے رہے ہیں، دیکھو صبر کے دامن تھام کے رکھنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ میں نے آپ کہا تھا نا، ایک صاحب کو اتنا میں نے کہا ہے کہ بھئی وہ پنکھا بند کر دیتے نا یار، کون اس کے نیچے ہے، وہ ناراض ہو گیا۔ ہم ایسے ہیں، ہماری یہ خصلت ہے، یہ صفت ہے ہمارے اندر، اتنا برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے عدالتیں ہماری آباد ہیں، اس لیے جج ہیں، وکیل ہیں، ان کا دانا پانی چل رہا ہے ہماری اس بے صبری سے۔ اگر ہم صبر کر لیں سب غیر آباد ہو جائے، سب کچھ غیر آباد ہو جائے۔ اب حضرت ایوب، حضرت یونس علیہ السلام، یہ تاریخ دیکھیے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے۔ تکلیف دیکھیے کیسی تھی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ اب مچھلی کا پیٹ ایسا ہے، مچھلی کو یوں تھوڑی کھڑی ہو گئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے یہ لیٹے ہوئے، اوپر جاتی ہے نیچے جاتی، یوں 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 کرتی رہتی ہے مچھلی ہر وقت۔ اب اللہ کے نبی 40 دن کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ، اللہ اکبر۔ تصور کریں کیسی اذیت گزاری، کیسی تکلیف گزاری، کیسی مصیبت گزاری، لیکن کیا کیا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جی پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جملہ پڑھا تو اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ اس لیے یہ آج تک ایسا مجرب وظیفہ ہے، جو کسی مصیبت میں ہو، کسی مقدمے میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی تنگ دستی میں ہو، 313 دفعہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ کا ورد کر کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ اور یہ کہے بندہ کہ یا اللہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس عمل کی برکت سے نجات دی، میں خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے بھی نجات دے دے۔ اس لیے صبر کرنے والوں کے لیے انعام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں پہ صبر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنے حالات آئے، آپ نے صبر فرمایا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر ہمیں بھی حکم ہے، ہمارے پر بھی کوئی مصیبت آئے ہم واویلا نہ کرے، نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، منہ پہ تھپڑ نہ مارے، اپنے گربان نہ پھاڑیں۔ اس لیے ہم صبر کریں، صبر کا ہمیں حکم دیا گیا، صبر کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا ساتھ مل گیا ہمیں دنیا کے کسی انسان کی ضرورت نہیں۔
اللہ کا ہمیں ساتھ مل گیا، ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے صبر کی تلقین قرآن و حدیث کے اندر دی گئی، اس لیے دی گئی کہ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بے صبری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے صبر کریں گے، اپنی زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، صبر کے ساتھ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، کڑوی سخت باتوں کو برداشت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آج کل کسی کو روڈ پہ جا رہے ہیں، کچھ چل رہا ہو نا، اکثر میں نے دیکھا ہے ہارن بجاؤ نا، غصے سے دیکھتا ہے، میں کہوں غصے پیچھے نہ دیکھ، سائڈ پہ ہو جا، ہارن نے اس لیے بجایا ہے، غصے سے کیوں دیکھتا ہے، تیرے نام لگا ہوا روڈ۔ کتنی دفعہ ہے بھائی، پہلے ہم کوشش کرتے ہٹ جائے، ہارن بجائے، ہارن ہٹ جاؤ، اب ہٹنے کے بجائے پیچھے دیکھ غصے سے کیوں ہارن بجائے، وہ اسی لیے بجائے تو روڈ کے درمیان میں چل رہا ہے، سائڈ پہ ہو کے چلو۔ ہم ایسے لوگ ہیں، بے صبر ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے پورا قرآن حدیث صبر کے پیغام سے بھرا ہوا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محنت صبر سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ہم صبر کریں گے، پاکیزہ زندگی، سکھ والی زندگی ملے گی۔ بے صبری کریں گے تو خود ہی پریشان ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔